آئندہ کبھی آپ کو شکایت نہ ہوگی۔ وہ الٹے قدموں واپس آ گیا تو ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ سوچ رہا تھا ضرور کسی نے نمک مرچ لگا کر زمیندار سے یہ بات جڑی ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتے تھے، پتر اور بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ تنبیہ تو خرم کو صدو بے خبر تھی۔ وہ اگلے دن پھر آ گئی اور خرم سے کہنے لگی مجھے بیر توڑ کر دو۔ خرم کی جان جا رہی تھی، پھر بھی اس نے لڑکی کا دل نہیں توڑا اور اسے بیری سے چند بیر توڑ کر دے دیے۔ صدو کے دل میں خرم کے حسن سلوک نے گھر کر لیا تھا۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ محبت کرنے والوں کو آنکھیں تلاش کرنے لگتی ہیں۔ صدو کے دل میں خرم کی محبت نے وہ جادو جگا دیا تھا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ بہانے بہانے سے خرم کے تعاقب گھر سے نکلنے لگی۔ جس قدر خرم اس سے کتراتا تھا وہ اسی قدر اس کی دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ جہاں پابندیاں عشق کی آگ کو تیز کرتی ہیں، وہاں بے رخی بھی پیار کرنے والوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ خرم کی بے رخی نے صدو کو یک طرفہ جنون میں مبتلا کر دیا، اور یہ یک طرفہ عشق خطرناک حد تک بے خوف تھا۔ صدو نڈر لڑکی نہ ہوتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتی، لیکن آنسو بہانے کی بجائے اس نے خرم کو اپنی محبت کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ جہاں موقع ملتا اسکول کے باہر، کھیل کے میدان میں یا پھر کھیتوں میں، وہ اسے جا لیتی اور کہتی مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھو میں عورت ہو کر نہیں ڈرتی اور تم مرد ہو کر ڈرتے ہو، کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہو؟ تمہاری عزت کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، تم کہیں بدنام نہ ہو جاؤ، کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ خدا را میرے پیچھے مت آیا کرو، مجھے کام کرنے دو سکون سے، مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، پڑھنے میں دھیان لگا رہنے دو میرا۔ وہ التجا کرتا۔ عارف جیسی فطرت رکھنے والوں کو تو جیسے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسے ٹارگٹ مل گیا تھا، عہد کر لیا جب تک خرم کو ذلیل نہ کروا دوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اب زمیندار کے پاس روز ہی خرم کی شکایتیں پہنچنے لگیں۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن جب وہ اپنی گاڑی میں گھر کی طرف آ رہا تھا، اس نے صدو کو اس طرف دوڑ لگاتے دیکھا جدھر ٹیوب ویل تھا۔ وہاں خرم ٹیوب ویل چلانے میں مصروف تھا۔ وہ گھر واپس لوٹ آیا اور خرم کو بلا بھیجا۔ اس کی بہت بے عزتی کی، یہی نہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا، اپنی زمینوں سے بھی نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اس بات سے خرم کی ہی نہیں خالو کی بھی بے عزتی ہو گئی، کیونکہ گاؤں کے لوگ خالو کی عزت اسی سبب کرتے تھے کہ زمیندار ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ سارے گاؤں کی نظروں میں گر گئے۔ خرم سے زیادہ خالو کو صدمہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن سارے گاؤں میں عارف نے ایسا جھوٹ کا سحر پھونکا کہ ہر ایک کی زبان پر خرم کے لیے لعنت ملامت کے الفاظ تھے۔ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھنے کے مصادق آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ صدو کے 4 جوان بھائی تھے۔ جب انہوں نے ہر ایک کی زبان پر صدو اور خرم کا نام سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ اپنے قریبی رشتہ دار لڑکوں کو جمع کر کے ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ خرم کا کام تمام کر دیا جائے۔ رات کو جب خالو نے خرم کو گاؤں سے کچھ دور پڑوسی ذمہ دار کے ڈیرے پر بھجوایا، ان نوجوانوں نے اس کا پیچھا کیا۔ پڑوسی ذمہ دار نے اپنے کارندے سے کہا اس نوجوان کو تم کھیت میں بنے خالی کمرے میں چھپا دو۔ اس کمرے میں سردیوں میں بھینسوں کو رات کے وقت ٹھنڈ سے بچاؤ کی خاطر باندھ دیا جاتا تھا اور گرمیوں میں کھل بنولے کی بوریاں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک طرف رکھوالے کی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ کاردار نے خرم کو اس کمرے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ صبح ہمارے مالک تمہارے ذمہ دار عالم خان سے بات کریں گے، فی الحال تم ادھر رات گزارو۔ کمرے میں چارپائی پر بستر موجود تھا۔ خرم چارپائی پر لیٹ گیا۔ اندر گرمی تھی۔ اس نے گرمی سے بچنے کے لیے دروازہ کھلا رہنے دیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے والد نے پڑوسی ذمہ دار سے اس کے لیے پناہ کی درخواست کی تھی اور شہاب خان نے پناہ دے دی تھی، تو اب اسے یہاں کوئی خطرہ نہ تھا۔ خرم نہ جانتا تھا کہ شیطانوں کی ایک ٹولی جن کو عارف نے بھڑکایا تھا رات کے دوسرے پہر اس کے پاس آ پہنچے گی، ورنہ وہ دروازہ بند کر لیتا۔ رات کے کسی پہر اچانک شور ہوا۔ بھینسوں کی رکھوالی کے لیے ملازم قریب ہی سو رہا تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شور اس جانب سے آ رہا تھا جہاں اس نے کمرے میں خرم کو ٹھہرایا تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھا لی اور بجلی کی تیزی سے اس طرف بھاگا۔ کمرے کو انہوں نے اندر سے بند کر لیا تھا اور وہ خرم کو لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ ملازم نے کلہاڑی سے دروازے پر بھرپور وار کر کے اسے آنن فانن توڑ ڈالا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اندر جو سما تھا وہ ناقابل دید تھا۔ خرم اوندھا فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس پر 4 بندے تابڑ توڑ لاٹھیاں برسا رہے تھے۔
जिन चीखों को सुनकर वो उधर आया था वो चीखें भी मध्यम पड़ती जा रही थी। मुलाजिम बहुत तगड़ा और दलेर आदमी था। उसने ललकार कर इन वहशियों को रोका कि शर्म करो, ये हमारे मालिक का मेहमान है, इसे पनाह दी गई है, ये अमानत है, बाज रहो, दूर हो जाओ, वरना कुल्हाड़ी से सबके टुकड़े कर दूंगा। शोर सुनकर दूसरे मुलाजमीन भी जाग पड़े जो सहन में नज़दीक ही चारपाइयाँ डाले सो रहे थे। उन्होंने लोगों से खुरम को छुड़ा लिया। सुबह जिम्मेदार को इतला दी गई और जख्मी खुरम को शहर के हस्पताल ले गए। वो वहाँ एक माँ ज़ेरे इलाज रहा। शहाब खान ने आलम खान से बात करके इस मसले को ख़त्म करा दिया। आलम खान ने सद्दो के भाइयों की सरजनिश की कि तुम लोगों ने मामला अपने हाथ में क्यों लिया? क्या मैं मर गया था? अब मैं तुमको थाने में घसीटूंगा। अपनी लड़की को नहीं संभाल सकते जो खुद खुरम के पीछे खेतों में भागती फिरती है। आलम खान ने बिलाखिर खुरम को माफ़ी दे दी क्योंकि खालू की खिदमात बहुत ज़्यादा थी। गांव वाले भी मेरे खालू की कदर करते थे, उनकी हिमायत में थे। इस वाक़े के बाद मेरी शादी खुरम से हो गई और हम शहर आ बसे। मेरे शरीके ज़िंदगी बहुत अच्छे हैं। वो मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैमूना सच जानो, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर सद्दो या उसके दिल का था, मगर मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। अब गांव जाने को जी नहीं चाहता जहां ऐसे वाक़यात रोनमा हो जाते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।